السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل. فرینڈس، میرے اس چینل پہ آپ کو تمام جن سٹوریز، فینٹیسی سے بھری ادر سکسیس سٹوریز اور جتنی بھی جو ہیں اچھی سٹوریز ریئلٹی بیسڈ وہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گی. تو پلیز میرے چینل کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی ممبر ویلکم فرینڈس. آج کی ہم اپنی سٹوری جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ سٹوری جو ہے ہمیں بھیجی ہے فہد بھائی نے، جو کہ لاہور سے جن کا تعلق ہے. اور 2018 میں وہ کہتے ہیں کہ ہاسٹل میں تھے اور سردیوں کا جو ہے وہ منتھ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی نظریں جو ہیں وہ پنکھوں پر تھی، یعنی کہ سردیاں تھیں تو پنکھے جو ہیں وہ بند تھے، تو ان کی نظر بند پنکھے کے جو ہے وہ پروں پر تھی اور انہی کو وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ وہاں سو گئے تھے. تو جیسے ہی وہ سو گئے تو ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اس پنکھے کے پر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے بڑے سفید بال اور سفید کپڑے اور سفید آنکھیں تھیں، اور وہ جو ہے ان کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی. اور وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کافی بڑی تھی اور وہ ان کی طرف جو ہے مسکرا کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کافی عرصے سے جو ہے آپ نے اس کمرے کی صفائی نہیں کی، تو اچھا ہے کہ اس کمرے کی صفائی کر لیں. اور وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی جا رہی ہے اور ان کو تھوڑا سا جو ہے ڈر بھی لگ رہا ہے. اور وہ اس کافی یعنی کہ عجیب سی حالت ان کی ہو گئی تھی اس ٹائم، اور وہ اس کو دیکھی جا رہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی. تو انہوں نے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح ان کی نظر اس پنکھے پر ہی تھی اور وہ کافی اس ٹائم گھبرا گئے تھے. خیر انہوں نے اپنے گھر کال کی اور اپنی والدہ کو بتایا کہ ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کمرے میں اگر کوئی گند وغیرہ ہے تو آپ وہاں پہ صفائی وغیرہ کروا لیں. اور انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر ایسا ہی کیا. خیر پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایسی کوئی جو ہے وہ قاضی صاحب کی جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور وہ جو ہیں ریسنٹلی شفٹ ہوئے ہیں ادھر راولپنڈی میں. اور راولپنڈی میں آنے کے بعد انہوں نے کچھ گھر وغیرہ تلاش کیے اپنے رہنے کے لیے. جاب کے سلسلے میں وہ آئے تھے راولپنڈی، اور بقول ان کے انہوں نے ایک گھر تلاش کیا اور ان کی فیملی جس میں ان کی والدہ، والد اور وائف جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھی. تو وہ ادھر آ کے انہوں نے وہ گھر پسند کیا اور وہاں وہ رہنے شروع ہو گئے. تو ایسا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 1 یا 2 مہینے بعد وہ رات کو سو رہے تھے اس گھر میں. اور وہ سو رہے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا تقریباً رات کے 3 سے 4 بجے کہ ان کے جو ہے ان کے بستر کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے، مطلب کہ کوئی آدمی ہے یا کیا ہے. انہوں نے خیر اپنے اوپر سے وہ بستر جیسے ہی ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی جو ہے وہ بھاری بھرکم قسم کے آدمی جو ہے وہ ان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جن کی کافی جو ہے جن کو دیکھ کر کافی خوف آ رہا تھا. تو انہوں نے ایک دم اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ چادر دوبارہ کر لی اور پھر انہوں نے آیت الکرسی وغیرہ اور درود شریف وغیرہ پڑھنا شروع کیا. خیر وہ اسی طرح پڑھتے رہے پھر آخر انہوں نے ہمت کی کہ اب اتار کے دیکھیں تو صحیح یہ ہے کون. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے اوپر سے چادر جو ہے ہٹائی تو دیکھا انہوں نے کہ وہ آدمی جو ہے ان کے بیڈ پہ سے اتر کے ان کی والدہ اور والد کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں. خیر انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ ان کی والدہ یا ان کے والد جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک مذاق کرنے کی کوشش کی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے کمرے کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف چلے گئے. جب وہ ان کے کمرے میں جا کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو دونوں جو ہیں وہ سو رہے ہیں بہت آرام کی نہیں. اور انہوں نے وہاں سے وہ ڈر کے پھر انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو اٹھایا، کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ کافی ریلیجیس آدمی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائم وہاں پر جو ہے انہیں آیتیں جو آتی تھی اور آیت الکرسی وغیرہ درود شریف وغیرہ پڑھنا سٹارٹ کیا. تو جیسے ہی انہوں نے ان کی روانگی جو ہے وہ بنی تو ان کی جو ہے وہ زبان اٹکنے شروع ہو گئی، یعنی کہ وہ جو آیتیں جو انہیں یاد تھی وہ بھولنا شروع ہو گئے. اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ اتنے ریلیجیس ہیں کہ ایک منتھ میں جو ہے وہ 2 یا 3 دفعہ قرآن پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے وہ اس کا سلسلہ پڑھنے کا جو ہے وہ
جاری رکھا تو انہیں کافی پرابلم ہوئی، یعنی کہ جس میں وہ آیتیں بھول جاتے تھے یا پھر جو ہے انہیں پڑھنے میں پرابلم ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے کیسے تیسے کر کے وہ اس ٹائم انہوں نے جو سائیکل تھا پڑھنے کا وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. خیر وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا، اس کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ اس گھر میں جو ہے وہ کافی ایسی جو ہے پرابلمس ہیں اور ہمیں یہ گھر چینج کر لینا چاہیے. خیر وہ ایک دم تو اب چینج گھر کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کچھ دن وہاں پر رہے تو معاملہ جو ہے سیٹل ہو گیا، یعنی کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ دوبارہ نہیں ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد انہیں جو ہے وہ کچھ کام تھا اور وہ اپنی خالہ کے گھر گئے. جب وہ اپنی خالہ کے گھر گئے تو وہاں اپنے گھر کی چابیاں جو ہے ساتھ لے گئے. تو انہوں نے خالہ کو جو ہے اپنے گھر لے کر آنا تھا، کیا بھی سلسلہ تھا، تو وہ خالہ کو اپنے گھر لے کر آئے. تو جب گھر آئے تو انہیں یاد آیا کہ وہ اپنی چابیاں جو ہیں گھر کی وہ خالہ کے گھر چھوڑ آئے. تو ان کی خالہ اور ان کی امی نے جو ہے وہ کہیں جانا تھا، تو وہ دونوں تو وہاں سے چلی گئی. تو پھر اب انہیں جو ہے وہ گھر پہ ہی رہنا تو لاک ہو نہیں سکتا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا، یہ ہے عرفہ صاحب نے. تو ان کی والدہ اور خالہ جو ہیں وہ دونوں چلی گئی تھی کسی کام سے. تو جب وہ چلی گئی تو یہ اپنے لاؤن میں بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے، تو انہیں اپنی والدہ کے کمرے سے وارڈروب یا کوئی کیبنٹ جو ہے وہ کھلنے کی آواز آئی. اور انہیں تو یہ بات پتہ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہوا سے تو کھل نہیں سکتا کیونکہ وہ میگنیٹک جو ہے وہ اس کا لاک ہے، اور وہ جب تک کوئی کھینچ کر یا زور سے کوئی اس کو کھولے نا تو وہ جو ہے کھلے گا نہیں. خیر وہاں سے ان کو کافی دیر اس طرح کی آوازیں آتی رہی. تو کیونکہ تو وہ اس معاملے کو پہلے بھی جانتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ بلنٹلی کہا کہ کوئی بھی جو بھی ہو میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں، اور تم ایسی جو تمہاری حرکتیں ہیں جو تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو تو تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. خیر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے زور سے وہ کیبنٹ بند کیا، اور مجھے اپنی طرف جو ہے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، اور وہ جیسے میں اپنی طرف سے اٹھنے کی کوشش کی میں نے، وہ قدم میری طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے. خیر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ہے اسی ٹائم وہاں سے بھاگ گئے اور گھر سے باہر جا کر بیٹھ گئے کہ اب کوئی آئے گا، والد آئیں گے یا والدہ آئیں گی تب میں ان کے ساتھ گھر میں جاؤں گا، اور ویسے میں نہیں جاؤں گا تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. تو گائز کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری سٹوریز؟ تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کرنا. تھینک یو واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.